ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وعدے حور تھے، ان کے وعدے سب وعدے حور تھے، تو ہم نے کہا نہیں، لوگوں کو ضرورت ہے اور ہمیں سامنے آنا چاہیے، متحرک اپنی جماعت کو کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کے مشکلات جو بھی ہیں جن کا ہم ازالہ کر سکتے ہیں کریں، اور جن کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے لوگوں کو کہیں کہ یہ ان کی ایک غلطی کا خمیازہ ہے، جو غلطی انہوں نے کی روایتی سیاسی جماعتوں پہ بھروسہ کر کے۔ مجھے لگتا ہے آج لوگوں میں وہ احساس پیدا ہوا ہوگا کہ انہیں کہیں نہ کہیں سبز باغ دکھائے گئے جن میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ میں جو سرفہرست سب سے زیادہ مانتا ہوں، ان ایمپلائمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے، ریزرویشن کے لحاظ سے جس طرح سے اس وقت کچلا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو، اور اسی طرح جو ہمارے نوجوان جو بنتے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ جیسے یہ سرکاریں آئی ہیں وہ مسئلہ ہی جیسے ختم ہو گیا۔ 370 جس پہ یہ لوگ مینڈیٹ لوگوں سے لیے، آج نہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے، نہ وہ دوسری جماعت جو یہ پی ایچ ڈی کے ساتھی تھے وہ بھی آج ایک ہی فکر لاحق ہوئی ہے ان کو کہ کون کتنا ثابت کرے دلی کو ہم کتنے نزدیک ہیں۔ آج دونوں جماعتوں میں ریس لگی ہوئی ہے، جو یہاں کی دو پریمیئر جماعتیں مانی جاتی ہیں، علاقائی جماعتیں، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی، دونوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے گورنر صاحب کے پاس کون جلدی پہنچے گا۔ مبارکبادی ہے مجھے کہ ہمارے سچ کے سائے میں آج سب وہیں کی طرف دوڑ رہے ہیں جہاں ہم نے کہا تھا پاور سینٹر وہی ہے، اور میں آج ان کو دونوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاور سینٹر گورنر کے راستے سے دلی ہے، آپ کو دلی سے ہاتھ ملانا ہی پڑے گا، تب اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ بزنس رول کو لے کر بات کریں سر، ایک لمبو، ایک کنفیوژن ہے، انسرٹنٹی ہے۔ ان کو چاہیے نہیں، کیا لمبو اور کنفیوژن ہے مجھے بتاؤ۔ دلی میں یو ٹی نہیں ہے؟ کیا دلی میں اسکول نہیں؟ بہترین جو ایجوکیشن سسٹم بنایا دلی کی سرکار نے بنایا، پی ڈبلیو ڈی ان کا بہترین تھا، ہیلتھ ان کا بہترین تھا، کون سی چیز نہیں ہے؟ میں تو آپ تو سب لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے تو سب سے جو لاحق پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے زمینوں کی پروٹیکشن اور نوکریوں کی پروٹیکشن لائی، اس وقت ہمارا دلی کے ساتھ باضابطہ بات ہوئی تھی، سب 15 سال ڈومیسائل کو بڑھانا ہوگا، تو اس وقت ہمارے کو یہ کہا گیا کہ یہ تو آپ کو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، اپنے وہاں آپ کے اختیار میں آتا ہے، جب آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ بنے گی چینج کریے، 15 سال کو 50 سال کریے، یہ آپ کر سکتے ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے میں ہماچل نے کیا، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور ریونیو منسٹر بھی نیشنل کانفرنس کا، لا منسٹر بھی ان کا، اس میں کون سا فائنینشیل اسپیکٹ ہے جو گورنر صاحب سے ان کو سینکشن لانی ہے؟ 11 سال کے جشن کو لے کر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 11 ایئرس آف ایکسلنس ان بی جے پی، 11 سال کا جشن جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی منا رہی ہے۔ دیکھیے، اگر اس ملک کی مضبوطی کے حساب سے دیکھا جائے، ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے، تو آج دنیا میں اگر G7 کی میٹنگ ہو رہی ہے تو مجبور ہو گیا نا کینیڈا بلانے کے لیے ہندوستان کو، اس لیے ہمارے ملک کا تو اپنا ایک وقار ہے، اور اس وقار کی اسٹرینتھ پہ ہی تو بلایا جاتا ہے۔ الطاف صاحب، ایک پازیٹیو میسیج نہیں اکراس جاری ہے ابھی بھی کشمیر کو لے کر، ٹورزم کو لے کر، جبکہ نیشنل ہک اپ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیز ہو رہی ہے، اسٹیک ہولڈرز آ رہے ہیں، ابھی کچھ اور بھی کنسنٹ لینے کے لیے کچھ لوگ یہاں ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، ایک پینک گرپ جو سچویشن بنی ہے، اس کے لیے کون وائٹل رول پلے کر سکتا ہے؟ میں تو پہلے اپنے غیور عوام سے، جموں کشمیر کے عوام سے گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیے ہمیں جو دھکا لگا وہ دھکا شاید ہماری غلطی کی وجہ سے نہیں لگا، کہیں نہ کہیں پہ یہ جو حادثہ پیش آیا یہ سب سے بڑی سیکورٹی لیپس ہے۔ اگر مجھے 90 سے آج تک آپ کہیں گے تو سب سے بڑی سیکورٹی لیپس ہے۔ میں پہلے بھی کہا ہے، ایکسٹرنل فیکٹر جو اس کے تھے، شاید بھارت کی سرکار نے، بھارت کے وزیر اعظم نے ان کو جواب تو دے دیا، لیکن انٹرنل کا ہم ابھی تک نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی جواب دہی، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کسی پہ کوئی یہ کہا گیا کہ کون رسپانسبلٹی فکس نہیں کی گئی ہے، وہ بھی کرنی پڑے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، میں اپنے اس ملک سے بھی ایک آج آپ کے وساطت سے میسیج دینا چاہتا ہوں، ہم جب ریلیز یہاں کرتے ہیں، ہم اس دکھ میں کر رہے ہیں کہ بے گناہوں کا قتل عام جو ہوا اس دکھ میں کر رہے ہیں، ہم ٹورزم کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ شاید غلط فہمی ہو رہی ہے پورے ملک میں کہ کشمیری کا ٹورزم ختم ہو گیا ہے، مر گیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو 3 مہینے کما کے 12 مہینے کھاتے تھے، یہ ہماری اصلیت وہی ہے، اور ہم آج بھی وہی لوگ ہیں۔
हम लोगों को वो चीज़ें नहीं हैं. हम अगर अफसोस कर रहे हैं तो इंसानियत का अफसोस कर रहे हैं. और जहाँ तक रोज़ी का सवाल है, रोज़ी तो अल्लाह हमें देता है. वो नीचे जो पत्थर के नीचे कीड़ा है उसके लिए भी वो देता है. इसलिए वो ये गलत ना समझे. लेकिन हम चाहते हैं वो आएँ. यात्रा ही नहीं, यात्रा तो ठीक है, एक मुक़द्दस फरीज़ा है उनका, वो करना चाहते हैं, वो आएँ. और यहाँ किसी का खौफ नहीं है. यहाँ उनको मेरी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है. यहाँ उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ज़िम्मेवारी है. जब हम कहते हैं ज़िम्मेवारी आयत फिक्स करो, हम कहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी लोगों का काम नहीं है, वो सरकारों का काम है. चाहे वो दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या कश्मीर की, हमें उसमें कोई गरज नहीं है. लेकिन हम उनका यहाँ इस्तकबाल करते हैं. हम उनको कहते हैं ना, जो जिसे कहते हैं ना, अपने दिल से स्वागत करते हैं. और हमें पूरा यकीन है अल्लाह के फजल से वो बहिफाजत आएँ भी और यात्रा करके वापस भी जाएं. हम उन जमातों में से भी नहीं हैं जो डुगडुगी बजाने के लिए सड़कों पे आएंगे कि हाँ जी ये करिए. उनका मजहबी फरीज़ा है, वो करें. सर आपने मेरे मज़हब में मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा. सर आपने रिजर्वेशन की बात की, तो गवर्नमेंट सेड दैट जो कमेटी बनाई थी उसने अपने फ्रेमवर्क बना दिया है, लेकिन इस पे भी बहुत सारे लोग रिजर्वेशन की बात भाई सीधी सी है. इट शुड बी एन इकोनॉमिक क्राइटेरिया.